سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ مشترکہ مفادات کونسل کا 43واں اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ پاکستان اور ایران نے افغانستان سمیت خطے میں امن استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ حسابات جاری کے خسارے پر کامیابی سے قابو پا لیا گیا ہے اور کورونا وائرس کے باوجود ملکی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کے باعث بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی لگانے اور انتہائی خطرے والے علاقوں میں پابندیاں بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی متفقہ نقطہ نظر ایک اور یا ایک نظریہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے آئندہ دورے کے لیے 35 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مشترکہ مفادات کونسل کا 43واں اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ اور دیگر شریک ہیں۔ پاکستان اور ایران نے افغانستان سمیت خطے میں امن استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ایرانی ہم منصب جواد ظریف کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاس یورپی ملکوں میں اسلام سے متعلق بڑھتے ہوئے منفی تاثر پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے واضح کیا کہ آزادی رائے کی آڑ میں گستاخانہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ بہتر سرحدی انتظام، باہمی رابطوں کے فروغ اور زائرین کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ایران تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے دوسرے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے علاقائی اور دوسرے اہم فورموں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے اس وبا پر قابو پانے کے حوالے سے ایرانی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن خطے میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کے درمیان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس ایک منفرد موقع ہے جسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے ایرانی ہم منصب کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے علاقائی استحکام، خصوصاً افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا ہے۔ آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون میں اضافے کا علاقائی اور امن و استحکام پر مثبت اثر پڑے گا۔ فریقین نے افغان مساحلتی عمل سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاک ایران سرحدی نظم و نسق اور سرحدی منڈیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان مثبت سمت میں گامزن ہے اور معیشت، امن و امان کی صورتحال اور سماجی ترقی سمیت مختلف اشاریوں میں مثبت رجحان ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ICMA کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسابات جاری کے خسارے پر کامیابی سے قابو پا لیا گیا ہے اور کورونا وائرس کے باوجود ملکی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر نے تاجروں پر زور دیا کہ قومی ترقی کے لیے اپنے ٹیکس ایمانداری سے ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو ڈیجیٹل بنانا شفاف معیشت کا باعث بنے گا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے مسئلے پر بھی قابو پا لیا ہے، جبکہ بھارت میں انتہا پسندی اور نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اخلاقی طور پر دنیا کی قیادت کریں گے اور مسلمان نوجوان اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کی وجہ سے انتہائی خطرے والے علاقوں میں بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی اور پابندیوں میں اضافے پر زور دیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہونے والے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں ملک میں عالمی وبا کے اعداد و شمار
اور پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عالمی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کو بالخصوص فوری اقدامات کرنے پر زور دیا گیا اور کچھ فوری اقدامات تجویز بھی کیے گئے۔ ان اقدامات میں 500 سے زائد افراد کے تمام عوامی اجتماعات پر پابندی، قبل از وقت اور توسیع کی گئی موسم سرما کی تعطیلات، فوری طور پر سینماؤں، تھیٹروں اور مزاروں کی بندش شامل ہیں، جبکہ ریستورانوں میں صرف رات 10 بجے تک کھلے آسمان تلے کھانا کھانے اور ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ شادی کی تقریبات سے متعلق رہنما اصول جاری کرتے ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے فیصلہ کیا کہ اس مہینے کی 20 تاریخ سے 500 افراد تک کھلے آسمان تلے شادیوں کی اجازت ہوگی۔ فورم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس مہینے کی 16 تاریخ کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا ایک خصوصی اجلاس وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت ہوگا، جس میں صوبائی وزرائے تعلیم شرکت کریں گے۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے مثبت کیسوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی کے واقعے پر تحقیقاتی رپورٹ کا خیر مقدم اور نواز شریف کے سے اتفاق نہ کرنا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں نفاق کی واضح علامت ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو اب دوسرے میثاق کے بعد ایک تیسرے میثاق کی بھی ضرورت ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جس تحریک کا نہ کوئی سمت ہو اور نہ ہی کوئی نظریہ، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا ہے کہ سمندری حدود کا دفاع کرنا پاک بحریہ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور بحریہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کریکس کے علاقے کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک کی بحری حدود کے دفاع کے لیے عزم کے ساتھ ہتھیاروں کو پوری طرح بروئے کار لانا بھی ضروری ہے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کہا ہے کہ پاکستان عزم اور کامیابی کے ساتھ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹ رہا ہے اور صحت کے موجودہ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات پر ایک ویڈیو کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ نائب وزراء کی سطح کی کانفرنس کی صدارت چینی نائب وزیر خارجہ لو جوہونگ نے کی۔ کانفرنس میں بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور سری لنکا نے شرکت کی۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہوئی ہے اور بہت سے معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ممتاز فلسطینی رہنما اور مذاکرات کار ڈاکٹر صاحب عراقات کے انتقال پر گہرے دکھ، افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سوگوار خاندان کے ساتھ گہری ہمدردی اور دلی تعزیت کرتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں افغان فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ادھر کابل میں 2 مختلف واقعات میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 35 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکواڈ کا اعلان آج لاہور میں چیف سلیکٹر مصباح الحق نے کیا۔ تمام قسم کی کرکٹ میں بابر اعظم کی بطور کپتان کی تصدیق کی گئی ہے۔ ٹیسٹ میں محمد رضوان نائب کپتان اور شاداب T20 میچوں میں نائب کپتان ہوں گے۔ دورے کے دوران ٹیم 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم کا اسکواڈ اس مہینے کی 23 تاریخ کو نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں گلوکار اے نیر کی برسی کے حوالے سے موسیقی کا خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات، کشمیر، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سرد رہے گا۔ آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 33، پشاور 24، کوئٹہ 20، گلگت 19 اور مری اور مظفر آباد 22 اور 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر اور لیہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود اور سرد، جبکہ پلوامہ میں موسم سرد اور خشک اور جموں میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج سے پہر سری نگر میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، لیہ 19، پلوامہ اور بارہ مولہ 19 اور اننت ناگ اور چوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔